حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں رمضان المبارک میں کیے جانے والے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوڑھے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ بنی اسرائیل بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ بحوالہ ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اس سے جگہ دینے میں دیر کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ ترمذی شریف اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد ہے یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کوئی تحفے لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری صحیح مسلم، والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی
فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ بحوالہ شعیب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، زندگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش، جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکل وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अबू कुहाफ़ा को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कौमें वक्त आखिर में आएंगी जो कबूतर की पपोतों की तरह काले रंग का खज़ाब करेंगी और वो जन्नत की खुशबू तक न पाएंगी। इससे ये वाज़िया होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए, जबकि मुख्तलिफ़ रंग की मेहंदी वगैरह लगाई जा सकती है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ा मना किया है। गज़ा के 4 इक़साम हैं, जिनमें सबसे पहली किस्म यह है कि सर के सारे बाल ना मुंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बालों की तरह टुकड़ों और मुंडवाना, जबकि दूसरी किस्म दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और अतराफ़ से बाल छोड़ देना है। तीसरी किस्म यह है कि अतराफ़ से बाल मुंडवाना जबकि सर के दरमियान से छोड़ देना, जबकि चौथी किस्म यह है कि सर के आगे से बाल मुंडवाना और पीछे से छोड़ देना। आजकल मुख्तलिफ़ फ़ैशन्स और मुख्तलिफ़ स्टाइल्स देखते हैं जो कि मगरिब से हमारे माशरे में आते हैं, इनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्न तमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदल इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफ़क़त से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा। सर का कुछ हिस्सा मुंडवा कर और कुछ हिस्सा तर्क करके सर के साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांप दिया जाए तो ये जुल्म है। इसी तरह से हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर का कुछ हिस्सा कटा हुआ था और कुछ हिस्सा छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसा करने से रोका और फरमाया कि या तो सारा सर मंडवाओ या सारा सर छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में बच्चे, जवान और बूढ़े सारे लोग ही शामिल हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़ों की इज़्ज़त और एहतराम करें। अगर हम घर में या कहीं और बैठें और वहाँ बूढ़े वालिदैन या दादा दादी या कोई बूढ़ा रिश्तेदार या कोई बूढ़ा अजनबी आ जाए तो उसकी इज़्ज़त करते हुए खड़े हो जाएं, उनको सलाम करें और उनको बैठने का कहें। जो ही हम कहीं जा रहे हों और रास्ते में कोई बूढ़ा शख्स मिले तो उसे इज़्ज़त देते हुए सलाम करें। उसके पास कोई सामान हो तो वो सामान उठाकर उसकी मदद करें। इसी तरह जब हम किसी ट्रेन या गाड़ी में सफ़र कर रहे हो और कोई बूढ़ा आ जाए तो बैठने की जगह ना हो तो उसको अपनी जगह पर बिठाकर इज़्ज़त दें और उसकी दुआएं लें। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की बारगाह में बूढ़े शख्स की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह करीम सफ़ेद दाढ़ी बालों वाले बंदे के फैले हुए हाथ खाली नहीं फेरता। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशन तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़े हजरात की इज़्ज़त, अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इस्लाम में मौत के वक्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के जारी होने को बेहतरीन अंजाम की अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इस्लामी कुतुब में मुख्तलिफ़ रवायात में मौजूद है और फरमाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों के चंद अमाल ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला राज़ी हुआ और उनको मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब फरमाता है। उन खुश नसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़िंदगी में ईमान रखते हैं, रमज़ानुल मुबारक में इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखते हैं, उनकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी होने की कभी उम्मीद की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। बहवाला सही मुस्लिम ईमान की इस्तकामत और अल्लाह ताला के जिक्र पर मौत के वक्त जन्नत की खुशखबरी मिलती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए ये सआदत मुमकिन है। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत करने वाले बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में अहादीस में बहुत फजीलत बयान की गई है और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपने औलाद को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते रहे हों, उनकी ज़ुबान में कलमा तैयबा जारी होने की कवी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने रमज़ानुल मुबारक में अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। बहवाला सही मुस्लिम ये हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का
وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد، نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی قدر کی اور اس میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے لیے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت بھی جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، رمضان المبارک میں بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں اور پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، اور یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک ببرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بخشش حاصل کرنے کے لیے درج ذیل 3 اعمال انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1، توبہ استغفار۔ رمضان میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری مسلم، لہٰذا اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کریں، خاص طور پر یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت اور دعا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور دعائیں مانگیں، خاص طور پر افطار کے وقت اور سحری کے لمحات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی۔ نمبر 3، صدقہ خیرات اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ رمضان میں صدقہ خیرات کرنا گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دوستو، یہ 3 اعمال رمضان میں بخشش کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔